إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ایک آس لگائے بیٹھے ہیں مولا ایک بار تو کعبہ دیکھیں ہم اس شہر کی دلکش فضاؤں میں مولا ایک بار تو جلوہ دیکھیں ہم پیاسے ہیں آب زمزم کے مولا ایک بار تو پی کے دیکھیں ہم پھر چاہے جان گوا بیٹھیں مولا ایک بار مدینہ دیکھیں ہم یا الہی دکھا دے وہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات میرے مولا تیری پاک رحمت برستی ہے کاروان صبر کے سالار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین دین حق کے مرکز انوار زین العابدین منزل اہل رضا ہے آپ کا نقش قدم منزل رضا منزل اہل رضا ہے آپ کا نقش قدم فکر کا بے مثل ہے معیار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست بن لڑے جس نے یزیدی فوج کو دے دی شکست آپ ہیں وہ صبر کی تلوار زین العابدین کاروان صبر کے سالار زین العابدین دشمنوں نے بھی امان پائی در سجاد سے دشمنوں نے بھی امان پائی در سجاد سے
خیر و برکت کا ہے وہ کردار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین، آپ کی نسبت سے ہے روشن روحانی نسبتیں، آپ کی نسبت سے ہیں روشن روحانی نسبتیں، اولیاء کے پیشوا سردار زین العابدین، کاروان صبر کے سالار زین العابدین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود آقائے دو عالم نور مجسم شفیع معظم، آواز کم ہے، شفیع معظم والی کائنات جان کائنات عزت کائنات روح کائنات، پن ہلاؤ نا، آواز کم ہے، شب اسرا کے دولہ الانبیاء آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، آواز ہے ہی نہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، ٹھیک ہو رہی، ماہ محرم الحرام شریف اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ 20 محرم الحرام شریف ہے، یہ ماہ مبارک بھی اپنی منزل کی طرف رواں ہو چکا۔ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعات المبارک سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر خیر سے ہم اپنے سینوں کو روشن کر رہے تھے۔ یہ جمعۃ المبارک بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ذکر خیر سے ہی ہم سنیں گے۔ 18 محرم الحرام شریف کو یوم وصال ہے بیمار کربلا، لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید العابدین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اور کربلا میں آپ کا کیا کردار تھا اور کیا آپ کی زندگی تھی، کس صبر کے پیمانے پہ آپ پہنچے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھیں سنیں، اللہ اس سے ہمیں برکت بھی عطا فرمائے اور عملی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، کوئی بھی بچہ جب اپنے والدین کی تربیت میں رہتا ہے، اس کی پروان اپنے والدین کی تربیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی درسگاہ ہے والدین۔ بچے کی زندگی پر جتنا اثر والدین کی تربیت کا ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کا نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے بچے کو تربیت اچھی دیں گے تو ہمارا بچہ مثالی کردار دے گا۔ ہاں، اتفاقاً اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ نہیں۔ اگر آج ہم اپنے کردار میں اپنے بچوں کو برائی دیں گے، تربیت ان کو ایسی ویسی دیں گے، تو ہمارے بچے بھی اسی طور طریقے میں اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے۔ جتنوں نے بھی مقام پایا ہے اپنے ماں باپ کی تربیت میں پایا ہے، اور جتنوں نے ہی مقام کھویا ہے اکثریت میں اگر نصیب بد نصیبی کی طرف نہ جائیں تو ماں باپ کے تربیت نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی انسان اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دے، اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دے، تو وہ بچہ نمازی کہلاتا ہے، وہ بچہ قرآن کا قاری کہلاتا ہے، وہ بچہ
اخلاق کے معیار پہ کھڑا ہو تو عظیم انسان کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم بغیر کسی تمہید باندھے، بغیر کسی لمبی چوڑی بات کیے اس شہزادے کی طرف جائیں، اس کی تربیت فرمانے والے کون ہیں؟ تربیت جو ہے، وہ درسگاہ جو ہے پہلی ماں باپ کے گود میں، وہ کون ہے؟ نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تربیت اپنے ماں باپ کے قدموں میں پائی، جو معیار آپ کے والد کا تھا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ پھر جا کے غوث اعظم پیدا ہوئے اور زمانے نے پھر مانا کہ غوث جلی کس کو کہتے ہیں۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو، باپ حیدر کرار ہو تو شہزادہ حسین جیسا ہوتا ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی تربیت نہ کسی مولوی کے گھر میں ہے، نہ کسی پیر کے گھر میں ہے، نہ کسی وزیر مشیر، نہ کسی حاجی پرہیزی، بلکہ صاحب شریعت کے گھر سے ان کو تربیت مل رہی ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں گزرا کہ آپ نے آنکھ ہی تب کھولی جب رخ مصطفیٰ کی زیارت ہوئی۔ پہلے تو آنکھ ہی نہ کھولی، ماں پریشان تھی کہیں میرا بچہ آنکھوں سے فارغ تو نہیں ہے، بولے تک نہ، حیران ہو گئیں کیا ہو گیا، میرا بچہ لب نہیں کھولتا، میرا بچہ آنکھ نہیں کھولتا، میرا بچہ بولتا نہیں ہے، کچھ پیتا کیوں نہیں ہے۔ لیکن جب والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ والے ہاتھوں پہ آئے تو آپ نے آنکھ کھول کے زمانے کو بتا دیا، ہماری آنکھ تو رخ مصطفیٰ پہ کھلتی ہے، وہیں پہ بند ہوتی ہے۔ تو حضرت امام حسین ہوں یا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام زین العابدین ہو، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا بابا علی ہے، جس کی تربیت کے کیا کہنے کہ جس کھلے ہی رخ مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پیٹ میں پہلی خزا ہی لعاب مصطفیٰ ہو، جس کی پہلی نظر ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ ہو، اور جس کے جسم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہوں، پھر اس ہستی کے شہزادے کیوں نہ حسین جیسے ہوں۔ پھر یہ تو ہستی ادھر کی ہوئی، پھر جن کی ماں ہو عظیم خاتون جنت سلام اللہ علیہا، جس کو طیبہ بھی کہا جائے، جس کو طاہرہ بھی کہا جائے، جس کو عابدہ بھی کہا جائے، جس کو زاہدہ بھی کہا جائے، جس کو راکعہ بھی کہا جائے، جس کو ساجدہ بھی کہا جائے، جس کو حافظہ بھی کہا جائے، جس کو قاریہ بھی کہا جائے، جس کو عالمہ بھی کہا جائے، جس کو فاضلہ بھی کہا جائے، جسے شیوخ الحدیث کا لقب بھی دیا جائے، اور جو ٹکڑے مصطفیٰ بھی ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن بھی ہو، پیارے آقا کے آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو، میرے آقا کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس ناز سے میرے آقا نے آپ کو پالا ہو کہ آپ کا ایک ایک سانس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزرا ہو، کہ جن کی زندگی اتنی حسین ہو کہ کوئی چاہے بھی تو آپ کا برا نہ کر پائے، جس کو فیاض کہتے ہیں، جس کے گھرانے کو سخی کہتے ہیں، جس کے گھرانے کو عابد کہتے ہیں، جس کے گھرانے کو زاہد کہتے ہیں، وہ گھرانہ ہے میرے آقا کی شہزادی کا، کہ وہ زین العابدین جن کے بابا حسین ہو،
جن کے چاچا حسن مجتبی ہوں، جن کے دادا حیدر کرار ہوں، جن کی دادی میرے آقا کی شہزادی ہو، اور پھر نانا جا لگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ماں شہربانوں جیسی ہو، ہیں جن کی پھوپھی جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا صابرہ کربلا ہوں، جن کی ہمت کو داد ہے، جن کے صبر کو داد ہے۔ آج کی عورت تو کچھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر کربلا دیکھا ہو، صبر کا ستون بن کے بیٹھی ہو، اسے زین العابدین کی پھوپھی جان کہتے ہیں۔ جو سب کو قربان کرنے کے بعد صبر کے ساتھ رضائے خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو پھر بھی اپنے ویر کو تیار کرے کہ جا اب سب شہید ہو گئے ہیں، اب تو بھی مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو، اس صابرہ کو امام زین العابدین کی پھوپھی جان کہتے ہیں۔ ایک کی نسبت ہو تو بیان کریں، جس کی ہر نسبت ورا ہے، جس کی ہر نسبت ورا ہے، جس کا باپ بھی عظیم ہے، جس کا چاچا بھی عظیم ہے، جس کا دادا بھی عظیم ہے، جس کی دادی جان بھی عظیم ہے، اور جس کی نسبت نبیوں کے امام سے ہو، جس کی نسبت صاحب شریعت سے ہو، پھر بتائیں وہ زین العابدین کیسے ہوں گے؟ بتائیں وہ زین العابدین کس قدر عظیم ہوں گے؟ بتائیں پھر وہ زین العابدین۔ آپ کی تربیت کی بات کروں، آج ہم بھی اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہیں، آج ہم بھی اپنی ماؤں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کی عزت کیا تھی؟ آپ جب کھانا کھاتے تو لا یأکل مع امہ، آپ کبھی بھی اپنی ماں جی کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ فی سباعتن ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کیوں؟ اتنے بڑے امام ہوں، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہیں کھاتے؟ سوچ ہے، آپ نے زندگی بھر جتنے سال اپنی ماں کے ساتھ پائے، آپ اپنی ماں کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ کہ آپ کو مزہ نہیں آتا تھا؟ کہ آپ کو پسند نہیں تھا؟ کیا آپ کو یہ تھا کہ میری ماں زیادہ کھا جائے گی، یا میں کم کھاؤں گا، یا میں بھوکا رہ جاؤں گا؟ کیا یہ مد نظر تھا؟ نہیں، کچھ اور بات تھی۔ کیونکہ جہاں نظر جاتی ہے نا اللہ کے پیاروں کی، وہاں ہم گناہگاروں کی نظر نہیں جاتی۔ جہاں نظر والے دیکھتے ہیں نا، یہ ایسے نہیں کہا گیا کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن جہاں نظر رکھتا ہے وہاں عام بندہ نہیں نظر رکھ سکتا۔ اتقوا بفراست المؤمن۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا، اے امام آپ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں، اخافو، میں ڈرتا ہوں ان آکلا، کہ میں کہیں وہ کھانا نہ کھا جاؤں، عینہا، جس کی طرف میری ماں کی نظر گئی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں اپنی ماں کے ساتھ اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ لقمہ اٹھا لوں، میں وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کے کھا لوں جس کی طرف میری ماں کی نظر چلی جائے، اور مجھے لا عالم علم بھی نہ ہو کہ میں وہ لقمہ اٹھا رہا ہوں جو لقمہ میری ماں کھانا چاہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کہیں نہ جانے میں بھی مجھ سے ماں کی نافرمانی ہو جائے۔ تو ایسی ذات جو اپنی ماں کے ساتھ کھانا اس لیے نہ کھائے کہ بھوکا رہ جائے گا، اس لیے نہ کھائے کہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے نہ کھائے کہ دل نہیں مانتا، اس لیے نہ کھائے کہ میں کیسے کھاؤں، بلکہ اس نظر سے، اس تربیت سے، اس ادب سے، اس تقوی سے نہ کھائے کہ کہیں اس لقمے کو میرا ہاتھ نہ چلا جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کی نظر اٹھ جائے۔ تو اس متقی اور اس با ادب ہستی کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ اس ہستی کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو اپنی ماں کا اتنا ادب کرتے ہیں، جو اپنی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں
تو آج ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو کرتے ہیں، کیا ان کی زندگی جیسا ادب ہم میں بھی ہے؟ کیا ہم بھی اپنی ماں کا اتنا ادب کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی ماں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں؟ جس نے حضرت مولا کائنات کی زندگی بھی پائی ہو، جس نے اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 سال رفاقت پائی ہو، 22 سال آپ حضرت اپنے بابا جان کے ساتھ رہے، تو پھر یہ ادب ایسے نہیں ملا، یہ درسگاہ حسین سے ملا ہے، یہ درسگاہ زہرا سے ملا ہے، یہ درسگاہ علی سے ملا ہے، پھر یوں کہو یہ درسگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زین العابدین کہ جس میں اپنے نانا کی حیا بھی ہو، وہ زین العابدین کہ جس میں حیدر کرار کی شجاعت بھی ہو، وہ امام زین العابدین جس میں اپنے چاچا کی سرداری بھی ہو، وہ امام زین العابدین جن میں اپنے بابا کی سخاوت بھی ہو، وہ امام زین العابدین جو سارا نقشہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور بیماری کے عالم میں ہوں کہ وجود میں اٹھنے کے سخت نہ ہو، پھر بھی سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن ہو، پھر بھی اپنے باپ سے کہیں بابا اٹھ تو نہیں سکتا، ہمت تو نہیں ہے، اے میری پھپھی جان مجھے بھی اپنے باپ سے اجازت دلوائیے نا، میں بھی اٹھ کے جا کے اپنے نانے کے دین پہ پہرا دینا چاہتا ہوں۔ تو اس عشق کے معیار پہ کون تھے جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کی بات کی طرف آؤں، آپ کی کیا زندگی ہے، آپ کس قدر سخی تھے، آپ کس قدر فیاض تھے، آپ کس قدر اپنے نانا کی تربیت پہ گامزن تھے۔ آپ کی ایک کنیز تھی جو آپ کو وضو کروا رہی تھی، کہ پانی برتن گرا اور برتن گرنے سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا زخم آیا، تو آپ نے ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو کنیز نے قرآن کی تلاوت کر کے۔ اب قرآن سے امام کو کتنا پیار ہے، جو جو حسینی ہوگا قرآن کا پکا ہوگا، جو جو حسینی ہوگا قرآن اس کے نس نس میں ہوگا۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سامنے مسلمانہ جدوں کنیز کو لو غلطی ہو گئی، آپ نے نگاہ اٹھا کے ویکھیا، انہیں قرآن دی تلاوت کی تھی کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ایک کنید کرو جدو مسلمانہ غلطی ہو گئی، حضرت امام زین العابدین نے نگاہ اٹھائی، آل بیت اطہار نال پیار کرنے والے ہو، حسینی نعرہ لاؤن والے ہو، حضرت امام حسین دے پیار نو سینے چ سجان والے ہو، جدو میرے امام نے نظر اٹھا کے ویکھیا، انہیں قرآن دی تلاوت کی تھی، عرض کی تھی سونیا تیرے نانے دا فرمان رب دا قرآن کی قرآن والکاظمین الغیظ، احسان کرنے والیاں دی صفتے وے، او غصہ آ جاوے تے پی جاندے نے، غصہ آ جاوے تے پی جاندے نے۔ آپ نے فرمایا قد قدم تو، آپ فرما دینے غیظی جا میں غصہ پی لیا ہے، غصہ میں ختم کر دیتے۔ جدوں اے گل یونوں نظر آ گیا اے حسینی خون اے دے اندر ہن قرآن دی محبت آ گئی ہے، نالی اگلا جملہ بولیا والعافین عن الناس،
الناس اے شان کرن والیاں دی شان او تے لوگاں نو معاف کر دیندے نے سونیا تو تے نبی دا نواسا اے تے تیرے نبی دی شان اے او تے غلطیاں کرن والیاں نو معاف فرما دیندے آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنکی آپ نے فرمایا جا میں تینوں معاف فرمایا ہے اگلی گل انہیں کی تھی نالی واللہ یحب المحسنین آپ عرض کر دیا نہیں اللہ احسان کرنے والے نال پیار کر دے جڑا چنگا سلوک کسے نال کرے اللہ نو محبوب ہو جاندے جدوں میں قرآن دی تلاوت ہونے کی تھی آپ نے فرمایا اذهبی فأنت حرہ آپ نے فرمایا جا منو قرآن سنان والی ہے میرے نانے دا دین یاد کروان والی ہے منو قرآن دیا آیتاں یاد کران والی ہے جا میں تینوں معاف بھی کیتا ہے جا میں تینوں آزاد بھی کیتا ہے جا میں تینوں معاف بھی کیتا ہے میں غصہ بھی پی گیا میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہے جا صرف معاف ہی نہیں کیتا تینوں آدھی غلامی جو آزاد بھی فرما دیتا ہے اس ہستینوں امام زین العابدین تے پھر کہنا چاہیے نا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا ہے لوگوں مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگوں تو یہ ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا ان تو قرآن یاد کرایا ہے جا میں غصہ پی بھی لیا ہے میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہے تو جا میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے آج اسی بھی نوکر رکھیں آج اسی بھی اپنے گھر لوگاں دیاں بچیاں یا بچے اپنے دکان تے کاروبار تے گھر چ رکھیں نے اگر اصلی حسینی ہو تے ایئی کرنا جڑا امام زین العابدین نے کیتا ہے آپ دی زندگی ساڑھے واسطے سبق ہے کہ نہیں آپ ماریا نہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہن مینوں تو دسیں گی قرآن کی اسی وڈے ہو کے کہنا ہے ہن تو من دسیں گا قرآن کی تھوڑا جیسے قرآن پڑھ جائیے دسیں گا تو سن دسیں گا نماز کی میں پڑھنی یا ہن تو دسیں گی سانو کیسے کی میں چلنا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مصطفیٰ دا نواساں کاری کربلا دا پتر ہاں اوتھے قرآن پڑھنا سوکھا نہیں جتے حسین پاک نے پڑھیا ہے کی ہویا یہ زین العابدین اس ہستی دا قرآن پڑھے ہویا ہے جدے بارے بابے بلے شاہ فرماندن کی ہویا جیک وار بلا بھلا تے نظرے عنایت ہوئی اس جگ اندر ہر ایک انسان بھلا کوئی یار بھلا تے کوئی پار بھلا پر ایک بھلا تے نہیں لال فاطمہ دا جڑا ہیٹھ تلوار نہیں قرآن بھلا امام زین العابدین اس قاری دا پتر ہے آپ نے نہیں کہا کہ تو مندسنا ہے قرآن کی ہے آپ نے جنہوں قرآن دی شان آئی تو قرآن تے نبی دے دین دیواری آئی آپ نے فرمایا جا تینوں معافیاں بھی مل گئی ہیں تینوں آزادیاں بھی مل گئی ہیں اے میرے نبی دی آل ہے اے میرے نبی دا شدادہ ہے انہیں صبر دے پیمانہ میرے نبی نے فرمایا صابر بن جاؤ صابر اور میرے نبی نے صبر کر کے دکھایا تو میرے نبی دی آل نے بھی صبر کر کے دکھایا دیکھو اچھا داستان صبر ہے کربلا حضرت امام زین العابدین گھروں نکلے تو ویندے گئے کی رستے چورے ہے اپنی اکھاں دے سامنے سارے دے شہادتاں ویکھیاں صبر تے رہے
اپنے ویران نو ویکھیا صبر تے رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ چونکہ قاری کربلا دا پتر ہے تے صاحب قرآن دا نواسا ہے تے قرآن تے عمل کیویں نہ ہوئے داستان صبر جدو جدو ہوئے گی میرے نبی دی آل دا نام روشن ہوئے گا ہاں کوئی زمانہ ہے جو صبر نہیں کر سکتا جڑا صبر میرے نبی دی آل کر کے وکھایا حضرت امام زین العابدین نے سب نو شہادت ہوندہ ویکھیا اپنے ویران نو ویکھیا تے پھر اپنے باپ نو شہید ہوندیاں ویکھنا بڑی اوکھی گل ہے کہ جسم مبارک جتھے میرے نبی بوسے لین کہ جدو ابن زیاد العین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لبہائے مبارک تے چھڑی لائی صحابی رسول تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا ظالمہ چھڑی نو پچھے کر لے تینوں نہیں پتا یہ لب نے جتھے مصطفیٰ نے بوسے لین اور ظالمہ چھڑی نو چہرہ حسین تو سیر تے کر تو نہیں جاننا ہے اسیں ویکھے آیا دی اکھاں نال اے او چہرہ حسین دے جتھے مصطفیٰ بوسے لین دے رہے اور تینوں کی پتہ ہے حسین کون ہے سانو پوچھے حسین ہے اے او حسین ہے کہ جڑا علم نشرہ دے سینے تے لیٹ دا رہا ہے تے حضرت حسین دے جسم نازنین کہ جنہوں انہوں نے زخمی کی تھا تے حضرت امام زین العابدین بیمار ہون دے باوجود سب کچھ صبر نال برداشت کی تھا پھر اپنی مستورات بیبیاں نو لے کے کلا امام زین العابدین بیماری دے عالم اندر کلا امام زین العابدین پھر یزید دے دربار چ بھی گیا پھر جس شان نل ٹریا نا پھر اے نہیں ہے وکھایا کہ میں بڑا ماریا گیا بلکہ پھر بھی شیر مصطفیٰ دا ایویں گیا جی میں جان دا حق ہے اینج شیر بن کے گئے نے اور صبر دی تصویر بن کے گئے نے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھیاں نو شہید کیتا ظالمہ ابن سعد نے آدھے آدھیاں نو تے دفنایا لیکن میرے نبی دے گلستان دے شہزادے جڑے شہید ہوئے انہوں نے چھوڑیا پاس قبیلے والے نے آ کے دفنایا آج تھوڑی دیر سانو کوئی رشتہ دار نہ پوچھے اسی کہنے ہیں تیری میری کیڑی رشتہ داری منو بخار ہویا تے تو پوچھن نہ آیا تو اہم ہے کہ میرے نبی دا گھرانہ زیادہ اہم ہے آج سانو تھوڑی دیر کوئی پوچھنا نہ آوے تسی رشتہ توڑا نو تیار اسی کہنے ہیں تو میں نے فون کر کے پوچھے ہے لیکن صدقے جاواں اہل بیت اطہار توں کہ اس مقام تے تنے تنہا جنگ لڑیے جتھے کوئی پوچھن والا نہیں سی لیکن شیر بن کے لڑن امام زین العابدین یزید دربار تک شیر بن کے گئن بیماری دی عالم اندر ایک کسے کو فریاد نہیں کی تھی کہ انہوں پکڑو انہوں انج کرو بلکہ رب دی رضا تے راضی رہ کے گئن جان دے سان میرے اللہ انہوں چون کے واصل جہنم کرنا ہے مختار سقفی آئے وہ کام تے چنگا کر گیا لیکن آخر تے نبوت دعویٰ کر کے واصل بجہنم ہو گیا لیکن ایک نو چون کے انہیں ماریا کسی نو کتیاں کو پا دیتا کسی دے جسم دے ٹکڑے کر کے ایمیں چھڑ دیتا تڑپ کے مر گئے کسی دے جسم نو ساڑ دیتا جویں کسی نے اہل بیت اطہار نال ظلم کیتا اسی طرح اپنے انجام نو پہنچیا کوئی پاگل ہو گیا کسی نو کیڑے پہ گئے کوئی کیویں برباد ہو گیا رب نے فرمایا کوئی گل نہیں جویں ظلم کرو گے نا ظالم کدے بچ نہیں سکے گا رب دی پکڑ تو اے برحق ہے میرے امام حسین دا سر مبارک اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو جڑی قابل ذکر بات ہے کہ آپ جدوں ایک راہب دے کولوں گزرے اجے مسلمان نہیں ہے جدوں حسین چہرہ امام حسین دا ویکھیا تے پوچھدا ہے یار دسو تے صحیح اتنا حسین چہرہ کدا ہے تے کس طرح جا رہے ہو جدوں سارا منظر پتہ چلیا نا کہ ہے نبیاں دا سلطان دا شہزادہ تے اے انہاں نے کم کیتا ہے تے بڑا رویا کہندا یار 10,000 درہم لے لو اج دی رات نبی دا نواسا مینوں دے دیو اے بڑی قابل ذکر بات ہے عزیزان گرامی ذرا توجہ کرواؤ جدے مقدر اندر آ جائے غلامی جدے مقدر اندر نصیب آ جائے او زمانے دا سکندر بن جاندا ہے راہب نے کیا 10,000 درہم لے لو مینوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک دے دیو حضرت امام حسین دا سر مبارک لے کے اندر چلا گئے کدے مسلمانہ زلفاں نو سجاندا ہے کدے چہرے نو سجاندا ہے کدے مسلمانہ غسل دیندا ہے کدے آپ دی داڑھی مبارک نال پیار کر دے تے اکھاں چوں آنسو پہ نکل دے نے تے کس طرح ویندا ہے ایدا نقشہ سلطان العارفین سخی باو پاک نے کھچیا آپ فرماندے نے کس طرح محبت دی نگاہ نال ویکھیا کہ اے تن میرا جے چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ جا
مٹھ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں سبیر نیا وے تے میں ہور کدے بھیجا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو آج ساڈا پیر سامنے آ جائے ساڈا مرشد سامنے آ جائے اسی کس محبت دی نگاہ نال ویکھاں گے ارے مسلمانہ حسین پاک تے ساڈے مرشداں دا بھی مرشد اس راہب نے کیویں ویکھیا ہونا ہے اس محبت دا صلہ میرے اللہ نے کی عطا فرمایا کہ ذکر کرنا ذرا سلطان باہو دے کلام دے جھوم پا جائے مرشد دا دیدار مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار آخر والے بھی صدا بلند کرو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جاہو مسلمان آئے انہیں جو مسلمان حضرت امام حسین دیا زلفاں سجائیں کدے چہرہ پاک نو ویکھ دے کدے آپ دا چہرہ سجان دے محبت پوری رات پیا کر دے تے کردیاں مسلمانہ پردے اٹھ گئے پردے مسلمانہ نگامہ تو اٹھ گئے فقیہ ملت حضرت علامہ جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نگامہ تو پردے اٹھ گئے آپ دے چہرہ انور جو مسلمانہ اینج نور دیاں لاٹھاں پھیاں نکل دیاں نے آپ فرمان دے جدو میں بیکھیا حضرت امام حسین دائے شان تے منظر تے میرے اندروں آواز آئی او دیوانے آ چھاڑ یس مذہب نو او جس نبی دے نواسے دیئے شان او یو دے نانے دا مقام کی ہوئے گا اتنی سوچ آئی تے زبان تے بے ساختہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کلمہ مصطفیٰ چاہ گیا جیڑا جیڑا میرے نبی دی آل نال پیار کرے گا راہب بھی ہوئے گا تو میرا اللہ انہوں اسلام دی توفیق عطا فرما دے گا آج پتہ لگیا کہ اسیں حضرت امام حسین دے نقش قدم تے نہیں چل دے تے پتہ چلیا ساڑھے حسینی ہون چے عیب ہے کمی ہے جس دن اسی سچے حسینی بن گئے بے نمازی رہ ہی نہیں سکاں گے جس دن اسی سچے حسینی بن گئے انشاءاللہ اس دن قرآن تو دور نہیں رہاں گے جس دن اسی سچے حسینی بن گئے اپنے نبی دے دین تو دور نہیں رہاں گے جس دن اسی سچے حسینی بن گئے اپنے نبی دے نال وفا کیتے بنا زندہ نہیں رہاں گے کیونکہ جیڑا حسینی ہوئے گا او دی نس نس سے مصطفیٰ دی غلامی شامل ہوئے گی اور جیوے گا بھی تھے مصطفیٰ دی محبت مرے گا بھی تے مصطفیٰ دی محبت ڈاکٹر نے احمد نہیں کیا سینا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں حضرت امام زین العابدین یہاں سے بھی گزر گئے یزید دے دربار میرے امام دلیر بن کے سینہ تان کے اپنے باپ دی بھی شان پڑھئے اپنے نانے دی بھی شان پڑھئے
وہ سیاسی بندہ سی، آج کل سیاست دین ہے، انہیں کہا ہو میں نے پتا ہوندہ انہیں انچ کرنا تے میں کہتا حسین دا معاملہ انہاں دے سپرد نہ کردہ، انہیں انسو دو چار ایڈے موٹے سٹھے، زیادتی ہو گئی، میں نے پتا ہوندہ کہ ابن زیاد نے انچ کرنا، میں کہتا ابن زیاد نہ گلدہ، اگر میرا حضرت حسین نہ رابطہ ہو جاندہ، میں کہتا شہید کرندہ حکم نہ دیندہ، اس سیاسی بیان دیتے، اگر تو سچا ہوندہ تے کہتے ابن زیاد ورگے ظالم نو اس پاسے دا لشکر دا سلار بنا کے نہ گلدہ، لیکن آج کل لوگ اپنی جھوٹی شہرت واسطے سیاست واسطے مذہب دی گال کر دیں، لیکن یاد رکھو میرا اللہ تے جان دئی ہے نہ سیاسی مذہب کی دائے تے سچا مذہب کی دائے، میرا اللہ بھی جاندہ ہے تے ادھا رسول بھی جاندہ ہے، لیکن شان انہوں ہی ملے گی جڑا سچے دل نال میرے نبی دے دین نو سمجھے گا، تے میرے نبی دے دین اور میرے نبی دی اہل بیت اور میرے نبی دے غلامہ دے دل چھ پیار پائے گا، میرا اللہ شانہ انہوں ہی عطا فرمائے گا۔ بالآخر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس منظر دنال اہل بیت اتحار دیم بی بیانو لے کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شہروانو مسلمان اہل بیت اتحار لشکر لے کے مسلمان حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر مسلمان امام زین العابدین مدینے دا سفر بن لیا، ہن مسلمان اوکھا ویلا یاری آئی صبر دے مسلمان ضبط ٹوٹن والے نے، جس امام زین العابدین نے کربلا دے میدان تے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، او حسین دا شہزادہ لاڈلا امام زین العابدین جڑا اللہ تو بھی ڈر دے، جڑا عبادت گزار ہوئے، راتاں نو مسلمان پوری رات عبادت کرے، لوگوں نے کیا یا زین العابدین پوری رات عبادت کرنا ہے، تو تے حضرت امام زین العابدین ہے، تو تے حضرت حسین پاک دا شہزادہ ہے، جنت تواڈے گھر دی وراثت ہے، تسی عبادت کیوں کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا تسی نہیں جان دے میرے نبی دی شان کیے، میرے نبی دا مقام کیے، تو پڑھیا نہیں تو سنیا نہیں، میرے نبی میرے نانا جان پوری رات قیام اندر پوری رات سجدے اندر کھڑے رہندے نے، پاؤں مبارک تے ورم آ جاندے، امی جانس کر دیاں نے سونیا کدے آرام وے کر لیا کر، تے نبیاں دا تاجدار فرماندا میں رب دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا، میں اس نبی دا نواسا زین العابدین، میں عبادت کر کے رب نو راضی کرنا چاہنا تے شکر گزار بننا چاہنا۔ او امام زین العابدین جڑا حج کرن واسطے آوے، لوگ لبیک اللہم لبیک دے تلبیہ سجا لون، لیکن امام زین العابدین دے لب تے تلبیہ جاری نہیں ہو رہا، چہرے دا رنگ پھک ہو گیا، جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، البدایہ والنہایہ صاحب لکھ دینے جسم تے کپ کپی تاری ہوئی، مسلمانہ پوچھیا گیا سونیا مالکا، سونیا تسی کیوں تلبیہ نہیں پڑھ رہے، کیوں تلبیہ نہیں پڑھ رہے، توڑی زبان تے تلبیہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ آپ عرض کر دینے اخشا میں اللہ تو ڈرنا، آپ فرمان دینے میں کتھے کما لبیک اللہم لبیک فیقول لا لبیک، میں اللہ دی بارگاہ چلز کرا سونیا میں حاضر ہو گیا، میں حاضر ہو گیا، میرا دل ڈردہ کتھے بارگاہ خدا چو اے آواز نہ آ جائے، اے زین العابدین میری رحمت تیرے واسطے نہیں ہے، اے زین العابدین میری رحمت تیرے واسطے نہیں، ہووے حسین دا شہزادہ، ہووے صبر دا میدان، ہووے مسلمانہ میرے نبی دا نواسا، تے رب تو اتنا ڈرے، پر اسی بھی کعبے جانے آئے، اسی بھی حج کرنے آئے، اسی بھی عمرہ کرنے آئے، کنڈ کر کے کعبے نو تصویراں بنانے آئے، کنڈ کر کے مدینے والے دے روزے نو تصویراں بنانے آئے، کنڈ کر کے حجر اسود نو تصویراں بنانے آئے، مسلمانہ کدے حتیم کعبہ گئے ہیں تے تصویر لا کے دسیا میں پہنچ گیا، کدے کعبہ شریف گئے ہیں تے دسیا میں پہنچ گیا، صفات گئے ہیں تے کنڈ کر کے تصویر کھچ کے دسیا میں اتھے بھی آ گیا، مدینے گئے ہیں جتھے فرشتیاں نو بھی پل مارن دی اجازت نہیں، جتھے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ارے یوں جبریل کو کہتے ہوئے پایا گیا، گر اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا شرمایا گیا، میرے بھائی جتھے جبریل بھی پر اچھا نہ مارے، اسی اتھے کنڈ کر کے تصویرہ کھچ کے زمانے نو دسنے آئے، اسی اتھے بھی آگئے ہیں، ایک ساڑی عبادت، ایک میرے نبی دے نواسے دی عبادت، جڑا اتنے مقامہ دا مالک ہوئے، جنہوں سید العابدین دا لقب ملے، جنہوں حضرت حسین دے شہزادے دا لقب ملے، اور جدو حج کرن آوے تے کپ کپی تاری ہو جاوے، انہوں لبیک زبان
زبان تے جاری نہ ہوئے جدو لبیک اللہم لبیک دا تلبیہ لب تے جاری ہویا غش کھا کے زمین تے گر کے بے ہوش ہو گئے اینو امام زین العابدین کیا جاندا ہے او مکے جان والے او مدینے جان والے او حج تے عمرہ دی سعادت حاصل کرنے والے تصویراں واسطے نہ جائے ہوئی زمانے نو وکھاون واسطے نہ جائیں اے ڈر لے جائیں جڑا میرے نبی دے نواسے زین العابدین لے کے گئے نے اے زین العابدین دی تیزی نال گل کر کے میں مدینے لے کے آواں اے زین العابدین جدے سینے اندر میرے نبی دا پیار رب دا ڈر ہن قافلہ آ رہا ہے جدے حسین بھی نہیں علی اکبر بھی نہیں علی اصغر بھی کوئی نہیں حضرت قاسم بھی کوئی نہیں مسلمانہ سارے نو قربان کرا کے دین اسلام دے پرچم تے قربانیاں پیش کرا کے امام زین العابدین جدو مسلمان اپنے نانا جان دے دیش دے قریب آئے ہونگے تے دل تے کی تسلی آئی ہونی ہے بار مسلمانہ زمانے چ بندہ روے نہ روے بار مسلمانہ پردیس چ صبر نہ رہ لیندے لیکن جدو ماں دی اغوش چا جائے جدو باپ دے شفقت والے سائے اندر آ جائے سارے غم یاد آ جاندے نے تے رونا بھی آ جاندا ہے امی میرا آئے حال ہویا ہے امی اتھے میں کھانا نہیں کھا سکیا امی اتھے میں نو کسے چھت نہیں دیتی سارے غم یاد آ جاندے نے تے جڑا پردیسی کوفے دا ہوئے جدا باپ بھی شہید ہو گیا ہوئے جدے ویر بھی شہید ہو گئے ہون جدے بھانجے بتیجے سارے نو شہید کرا کے آدھے کزنہ نو شہید کرا کے امام زین العابدین آ کے مسلمانہ جدو نانا جان دے رودے دے قریب آئے ہن مدینے والے نکل کے باہر آگئے سارے ویکھن واسطے تے استقبال کرن آگئے دے میرے نبی دی اہل بیت دا او قافلہ آ گیا ہے جنہیں رب دی رضا واسطے جانا بھی واریاں نے آدیاں اولاداں بھی واریاں نے میرے کو حاضری ختم ہے اسے گالنوں اگلے جمعت المبارک تے لے جاواں گے میرے بھائیو عزیز دوستو اے تسی پورا ہفتہ سوچنا ہے اے سادی کربلا اے صابر کربلا اے عاشق کربلا اے کربلا سے اپنے باپ دا مسلمانہ شہید را شوے کے صبر کی میں کیتا ہے انہیں پھر جدو یادے اس نانے دے دربار چایا ہے انہیں جتھے روندے آکے چھپ ہو جاندے جدی شان غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیتے ہیں بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی سارے زمانے نو جڑا سہارا دے وے سارے رومن والیاں نو جڑا چپ کرا وے جدے بارے تو تے میں کہہ کے اگلے جمعت المبارک تے اس گل نو لے جاواں گے حاضری ختم ہو گئی کہ سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا اچھے رتبے پان والا آ گیا سب نو سینے لان والا حضرت امام زین العابدین صبر نہ لائے تے جدو مدینے بڑے تے پھر کی تصویر بنی اے بھی انشاءاللہ اگلے جمعت المبارک تھے پھر ایک اور صابر دی بھی گل کریں گے جنہوں لوگ حضرت بلال کہتے ہیں کہ جنہیں صبر کر کے دکھایا ایک صابر میرے نبی دی آل دیئے ایک صابر میرے نبی دا نوکر ہے جنہوں معاذن رسول کہندے نے انشاءاللہ اگلے جمعت مبارک تھے انہا دوما صابران دی گل کریں گے اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ انہا صابران دی زندگی تے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین